السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم حاضر ہیں سکتہ کی تعریف اور اس کے احکام، 8واں سبق۔ وقف دیکھا آپ نے، اب سکتہ، آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سکتہ کا لغوی معنی ہے رکنا۔ کیا ہے؟ رکنا۔ اور کیسے؟ آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ پہلا دیکھیں، سکتہ کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو متحرک کو ساکن کرنا چاہیے، دو زبر والی تنوین کو الف سے بدلنا چاہیے، کیونکہ سکتہ کیفیت سکتہ کیفیت وقف کے حکم میں ہے، یعنی جیسا طریقہ وقف کا ہے ویسا ہی طریقہ سکتہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوگی، نہ اتنی۔ سب سے پہلے سکتہ میں کیا ہوگا؟ وقف سے کم تاخیر ہوگی، اور پھر کہتے ہیں کم اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو سننے والے ہیں نا، سامع، ان کو سکتہ کرنے کا علم ہی نہ ہو کہ آپ نے سکتہ کیا کہ نہیں کیا، تو اتنی بھی کم تاخیر نہ ہو، لیکن وقف سے کم تاخیر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا حرف مسکوت جس پر سکتہ کیا گیا، اس کو وقف میں حرف موقوف علیہ کو جس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں، جیسے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی زبر ہو تو کیا کرنا ہے، دو زبر ہو تو الف سے بدلنا، گولتا ہو تو ہاتھ سے بدلنا، حرف مخفا، حرف مدغم، تو ان پر جب وقف کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وقف اظہار ہوتا ہے، ساکن کر دیا جاتا ہے، الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو حرف مسکوت جس پر سکتہ کیا جاتا ہے نا، اس کو بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ پھر سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہونی چاہیے، اتنی کم نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے آپ نے سکتہ کیا کہ نہیں کیا۔ پھر سکتہ از قسم وقف ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وقف کی قسم سے ہے سکتہ، وقف کی ایک قسم ہے۔ دیکھا لغوی معنی رکنا، وقف کا ٹھہرنا، تو اسی کی قسم سے ہے، اور اسی وجہ سے کیفیت سکتہ، یعنی سکتہ کرنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، وہ کیفیت وقف کے حکم میں، یعنی کہ وقف کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے نا؟ مکمل وقف کی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں لہٰذا زیر اور پیش والی تنوین کو سکتہ میں حذف کر دینا چاہیے۔ زیر اور پیش والی تنوین پہ آپ وقف کریں گے، رحیمن، کیا وقف کرتے ہیں؟ رحیم۔ اگر اسی جگہ سکتہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ رحیم، جیسا وقف میں ویسا سکتہ میں۔ 4 نمبر کہتے ہیں جس طرح سکتہ موقوف علی الوصل ہے، وصل کریں گے تو سکتہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سکتہ کا حکم بھی موقوف علی الوصل ہے، یعنی جب وصل کریں گے تبھی اس کا حکم لاگو ہوگا آپ کے اوپر کہ یہ واجب ہے کہ جائز ہے۔ اگر آپ وصل نہیں کریں گے تو سکتہ نہیں ہوگا، وصل میں سکتہ ہوگا، وقف میں سکتہ نہیں ہوتا۔ یعنی وقف کرنے سے سکتہ کا وجوب اور جواز ساقط ہو جائے گا۔ وقف کر دیں گے آپ تو جہاں سکتہ واجب ہوگا تو وہ واجب ساقط ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، پھر وہ واجب نہیں رہے گا آپ کے اوپر۔ اور اگر جہاں سکتہ ہے جائزہ ہے، وہاں پر اگر آپ نے وقف کیا تو جائز یہ بھی ساقط ہو گیا۔ 5، سکتہ کی حالت میں بھی روم اور اشمام جائز ہے۔ سکتہ کی حالت میں بھی روم اور اشمام جائز ہے، لیکن اگرچہ ادان بوجہ تکلف مستعمل نہیں ہے، ادا کریں گے تو تکلیف کی وجہ سے یہ استعمال میں نہیں ہے، لیکن جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہاں کہاں ہیں؟ تو وہ صرف ایک جگہ پر ہے، کہاں ہے؟ حتی یصدر الرعاء ہے، وقف کریں گے تو پیش ہونے کی وجہ سے اشمام ہوگا، روم بھی ہو سکتا ہے، تو ایک جگہ ایسی ہے۔ ہاں، پھر وہ سکتہ جو دوسرے آیت کے سکتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے۔ 6، سکتہ کرنا کہاں صحیح ہے؟ وہاں صحیح ہے جہاں سکتہ ثابت ہو۔ سکتہ کہاں صحیح ہے؟ جہاں ثابت ہو۔ لہٰذا ہر حرف ساکن پر سکتہ ہو جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، ہر حرف ساکن پر سکتہ ہو جانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ بات۔ اور پھر کہتے ہیں یہ سکتہ بطریق جزری جائز ہے، اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سکتہ مانوی اور ایک ہے سکتہ لفظی۔ جو 4 واجبہ ہیں، 4 جائزہ ہیں، وہ سکتہ مانوی ہیں، اور حرف صحیح ساکن کے بعد، حرف
ہاں دیکھو یہ قد، یہ حرف ساکن دال اور اس کے بعد حمزہ، قد افلح کیا ہے؟ تو حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو ادائیگی میں درستگی لانے کے لیے جو سکتہ کیا جاتا ہے اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں. کہ وہ لفظ میں سکتہ ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ لفظ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں. لیکن یہ بطریق شاطبی جو ہم پڑھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، بطریق جزری جائز ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بطریق جزری ہوگا، بطریق شاطبی نہیں ہوگا. پھر دیکھیں سکتہ کرتے وقت حرف مدغم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی جس کا ادغام کیا گیا ہے اس کو کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے من، تو اب جب آپ وصل کریں گے، سکتہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مراق، تو وہ نون کا ادغام ہوا را کے اندر. لیکن جہاں وقف کی حالت میں من پڑھیں گے، رکیں گے، تو اسی طرح سکتہ کی حالت میں بھی وقیل من راق، اس طریقے سے نون کا اظہار کریں گے. پھر کہتے ہیں محل وقف پر سکتہ جائز نہیں. محل وقف پر، جہاں محل وقف ہے، جہاں ٹھہرنا ہے، جیسے طا ہے محل وقف ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں میم وقف لازم کی علامت ہے، تو وہاں پر سکتہ جائز نہیں. البتہ جن علامات وقف پر سکتہ لکھا ہوا ہو، مرسوم ہو، وہاں جائز ہے. اور کہتے ہیں اسی طرح آیت پر بھی سکتہ جائز ہے. کہاں پر؟ آیت پر بھی سکتہ جائز ہے. آیت پر بھی سکتہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آیت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر بھی سکتہ کیا جاتا ہے. دوسری آیت، دونوں آیت کے درمیان بیچ میں بھی، کہتے ہیں وہ سکتہ بھی جائز ہے. آیات پر روایتاً سکتہ جائز. سکتہ کی دو قسمیں ہوئی، مانوی اور لفظی. لفظی بروایت جزری ہے، ہمارے یہاں صرف مانوی ہو. مانوی بھی کیسے ہے؟ 4 واجب اور 4. اب یہاں دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ آیت پر سکتہ جائز ہے. کہاں؟ آیت کے اوپر. پھر کہتے ہیں آیت پر روایتاً سکتہ جائز نہیں. اگر بلا لحاظ روایت سکتہ کیا جائے، یعنی کہ روایت سے ہٹ کر اگر آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، لیکن روایت کی بروایت سکتہ جائز نہیں ہے. اب علامت کے بارے میں بتاتے ہیں سکتہ کی. سکتہ کی علامت سین ہے. کیا ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں سین کی علامت لکھی ہوگی، خواہ آیت پر ہو یا بلا آیت. لیکن درمیان آیت میں سکتہ اگر نہیں لکھا، نہ مرسوم ہو، تو نہ کرنا چاہیے. آیت پر بھی سکتہ ہوتا ہے، ایوجا ہے نا، اور درمیان آیت میں بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں نہ لکھا ہو وہاں سکتہ نہیں کرنا چاہیے. پھر 11واں، سکتہ کرنے میں وقف سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو ایسا سکتہ کرنا جائز نہیں. وقف سے زیادہ تاخیر، سکتہ اسی کو کہتے ہیں کہ وقف سے کم تاخیر ہو، اس کو کہیں گے سکتہ. وقف جتنی تاخیر ہو گئی تو وہ سکتہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی ادا موقوف علی النقل ہے. کس لیے؟ ہاں، موقوف علی النقل ہے، نقل کے اوپر موقوف ہے. یعنی کہ سکتہ کی جو ادائیگی ہم نے سیکھی ہے، انہوں نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ نقل سے سکھائی ہے. انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی، انہوں نے اپنے استاد سے. اس طریقے سے حضور سے جو ادا ثابت ہے وہ یہی ہے کہ وقف سے کم تاخیر ہو، اس کو کہتے ہیں موقوف علی النقل، نقل کر کے سیکھی گئی ہے. اور اسی وجہ سے وقفہ کو سکتہ کہنا صحیح نہیں. ایک وقفہ بھی ہوتا ہے اور ایک سکتہ ہوتا ہے. سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوتی ہے. کیا؟ وقف سے کم. اور وقفہ کے اندر وقف جتنی تاخیر ہوتی ہے، کتنی؟ جا وقف کی طرح تاخیر ہوتی ہے. وقف جتنی تاخیر کی جاتی ہے وقفہ کے اندر، اور پھر اس حالت کے اندر سکتہ کیا جاتا ہے، یعنی سانس جاری رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ. تو وقفہ اور سکتہ میں یہ فرق ہے. وقفہ میں، سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوتی ہے، اور وقفہ میں وقف جتنی تاخیر کی جاتی ہے اور ساتھ میں سانس بھی جاری رکھی جاتی ہے، یہ وقفہ. 12واں، حرف مد کے بعد کہاں اگر سکتہ کیا جائے، وہ سکتہ کیا ہوگا؟ وہ سکتہ جائزہ بھی ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم، سکتہ جائزہ بھی ہے. لیکن یہاں آیت والے سکتہ کی مثال دے رہا ہے، حالانکہ یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، ہماری روایت میں نہیں ہے. مثلا جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں بھی حرف مد اصلی ادا ہوگا، ایک الف. یہاں کہتے ہیں عالمین اور الرحمن الرحیم، تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ سکتہ کرتے ہیں تو اس وقت مد کرنا بھی جائز ہے. جیسے عالمین کی جو مد ہے وجوہ ثلاثہ جائز ہے، طول، توسط، قصر، تینوں وجہ
جائز ہے. اور پھر اس کے بعد مد کرنے کے بعد پھر سکتہ کیا جائے. کب؟ مد کے ساتھ سکتہ نہیں, مد کرنے کے بعد سکتہ کیا جائے, یہ اس کا طریقہ. پھر کہتے ہیں مد متصل پر سکتہ کیا جائے, جیسے یصدر الرعاء, تو رعاء پہ سکتہ ہے حمزہ کے اوپر, تو اس وقت کیا ہوگا, مد کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو بوجہ سکون عارض, یہاں حمزہ کے اوپر سکون عارض آئے گا, تو اس وجہ سے طول بھی جائز ہے, قصر جائز نہیں. قصر جائز کیوں؟ کیونکہ مد متصل کا توسط ادا نہیں ہوگا. طول جائز ہے, توسط بھی جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن توسط ہم ادا کریں گے تو متصل کا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ متصل کا توسط ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. اور طول ادا کر سکتے ہیں, طول کریں گے تو توسط بھی ادا ہو جائے گا, اور طول سکون ہونے کی وجہ سے طول زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر طول بھی کر سکتے ہیں, مد متصل کی رعایت کر کے توسط بھی کریں گے. پھر آگے دیکھیں, سکتہ کر کے ابتدائی کرنی چاہیے. یہاں دیکھیں مد منفصل میں بحالت سکتہ مد جائز نہیں. مد منفصل میں بحالت سکتہ مد جائز نہیں. تو یہ کوئی مثال ہے نہیں, جائزہ کے اندر بھی واجبہ کے اندر بھی. جیسے فترضا کیا ہے, ہاں یہ دیکھیں فترضا, اور یہاں پر آیت, اور پھر اس کے بعد ہے علم, ٹھیک ہے. اب یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل, تو مد منفصل جو ہوتا ہے نا وہ اتصال کی وجہ سے ہوتا ہے. حرف مد کے بعد حمزہ اگرچہ دوسرے کلمے میں, لیکن پڑھنے میں تو جب آئے گا تو فوراً ہی پڑھیں گے, جیسے فترضا علم اس طرح. لیکن سکتہ کرنے کی وجہ سے دونوں کے اندر دوری پیدا ہوگی. فترضا کے بعد پھر سکتہ ہوگا, پھر اس کے بعد حمزہ آئے گا, یہاں مد نہیں ہوگا. کیوں؟ مد منفصل موقوف علی الوصل ہے. مد منفصل موقوف علی الوصل ہے, اور سکتہ کی وجہ سے مکمل وصل نہیں ہو رہا. سکتہ وصل کی حالت میں ہوتا ہے, لیکن مکمل وصل ایک کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملتا ہے نا, ویسا سکتہ کی حالت میں مل نہیں پاتا, بیچ میں سانس جاری رہتی ہے, آواز بند ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے مد منفصل نہیں ہوگا. سکتہ کر کے ابتدائی کرنی چاہیے, بحالت سکتہ زیادہ جائز نہیں. اب یہاں سکتہ کیا اور پھر اس کے بعد علم ابتدا کریں گے تو کوئی مقصد نہیں سکتہ کرنے کا. تو سکتہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نیچے فائدہ دیکھیں, جہاں انفصال معنی کی وجہ سے, انفصال معنی کی وجہ سے وصل, انفصال معنی کی وجہ سے وصل, اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف. اتصال وقف مناسب نہیں ہے, وقف مناسب. جیسے انفصال معنی کے درمیان معنی ختم ہو چکا, معنی ختم ہو چکا, اب وہاں پر وصل کرنا, جب معنی ہی ختم ہو گیا تو وصل کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو معنی ایسی جگہ پر آپ پہنچے کہ معنی ختم ہو گیا, اب معنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے, اور کہتے ہیں اتصال کلام, کلمہ ملا ہوا ہے, کلمہ ملا ہوا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وصل کرنا چاہیے. لیکن وقف تو مناسب ہے, وقف کرنا تو مناسب نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہاں سکتہ ہی کرنے سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے. یعنی سکتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک میم ہے, وقف لازم کی علامت ہے. کس کی؟ میم وقف لازم کی علامت ہے. ایسی جگہ اس کو وضع کیا ہے کہ جہاں پر آپ کا رکنا ضروری ہے, آپ نہیں رکیں گے تو معنی میں خرابی پیدا ہوگی. وقف تام ایسی جگہ پر ہے جہاں پر رکنا چاہیے. لام الف ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کو وصل کر کے پڑھنا ہے. اگر وصل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ خاص قسم کی قباحت لازم آ جائے گی. تو یہ علامتیں جو لگی ہوئی ہیں وہ ایک طرفہ ہیں, یعنی کہ صرف ان کے اوپر ایک ہی قانون ہے, یا تو وصل کا ہے یا وقف کا ہے. لیکن جو بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن کا ذکر ہے سکتہ واجبہ, ایسی جگہ ہیں یہ کہ جہاں پر وقف اور وصل دونوں کرنا پڑے گا. وقف اور وصل دونوں کا درجہ جب برابر ہو گیا, کیا دونوں کا درجہ برابر ہو گیا, تو اب جب دونوں کا درجہ برابر ہو گیا, دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے, وصل کریں گے تو وقف کی ادائیگی نہیں ہوگی, وقف کریں گے تو وصل کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو پھر اس جگہ پر کیا کیا گیا؟ سکتہ. سکتہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو وقف کی بھی رعایت کرتی ہے اور وصل کی بھی رعایت کرتی ہے. ایسی جگہ پر جب سکتہ ہوگا تو معنی کی وضاحت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صاف معنی کا پتہ چلتا ہے.
تو ایسی جگہ پر سکتہ کیا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں 15 حروف مقطعات کیا ہے؟ تو اس پر جیسے حامیم عین سین قاف سکتہ کرنا روایتاً جائز نہیں، سکتہ کرنا روایتاً جائز نہیں ہے، لہٰذا ان حرفوں کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی حرف پر سکتہ نہیں ہونے پائے۔ البتہ میم پر بوجہ آیت سکتہ جائز ہے، جیسے حامیم ہے تو اگر میم کے اوپر آیت تو ہے تو وہاں پر جو آیت والا سکتہ جو ہوتا ہے نا، تو دوسری روایت کا لحاظ کرتے ہوئے حامیم کی آیت ہونے کی وجہ سے حامیم پر وہاں پر جائز ہے، ورنہ درمیان کلمے میں ٹھیک ہے تو وہ جائز نہیں۔ یہ جو کلمے ملے ہوئے لکھے لیکن حالانکہ یہ دونوں یہ سب الگ الگ ہیں، کیا ہے؟ ہاں الگ پڑھی جاتی ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے، عین الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان سکتہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اگر وہ آیت کا جز ہیں تو سکتہ کرنا جائز نہیں۔ دیکھیں اس قسم کے کلمات لم یتسنہ، یہ جو انہوں نے بیان کیا، جن کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ ہے، ہائے سکتہ، ہائے سکتہ کہتے ہیں کہ جو ہا ایسی ہو کہ جو ما قبل کی حرکت کو بچانے کے لیے لائی گئی ہو، یعنی کہ آپ دیکھیں اقتدی تو یہ دال کی حرکت بچانے کے لیے ہا لایا گیا، یہ ہا ما قبل کی حرکت بچانے کے لیے آیا، تو اس ہا کو ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائے سکتہ، اور ان پر بجز آیت سکتہ کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، آیت کے علاوہ اگر یہ لکھے ہوئے ہیں تو سکتہ کرنا جائز نہیں۔ اب یہ آیت کے درمیان ہے، لیکن اگر یہ آیت کے اوپر ہو تو آیت کے حکم میں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آیات کے اوپر سکتہ کرنا اور روایتوں کے اندر جائز ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی جائز ہے، لیکن درمیان آیت کے اندر سکتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے سکتہ لفظی اور مانوی، جیسا کہ کہا میں نے، سکتہ لفظی وصل کے حکم میں، کس کے حکم میں ہے؟ وصل کے حکم میں ہے، لیکن بروایت حفص یہ سکتہ جائز نہیں، بجز اس طریقے کے، یعنی سکتہ جائز ہو سکتا ہے کب؟ جو طریقہ جزری سے ہو، طریقہ جزری کو جو کرتے ہیں فالو ان کے لیے جائز ہے، بطریق شاطبی سکتہ ہاں جائز نہیں۔ دیکھیں سکتہ ہے لفظی، یہ کس کے حکم میں ہے؟ وصل کے، کس کے؟ ہاں جیسے قد افلح، تو قد کو جیسا پڑھیں گے وقف میں ویسا ہی وصل میں پڑھیں گے، لیکن سکتہ مانوی کس کے حکم میں ہے؟ وقف کے حکم میں۔ آیات پر جو سکتہ مرسوم ہے، کس پر؟ آیات کے اوپر، وہ سکتہ مانوی ہے، کون سے ہے؟ ہر آیت کے اوپر بھی سکتہ مانوی سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سکتہ مانوی، لہٰذا مانوی کیسے؟ کیونکہ معنی ابھی جاری ہے، معنی جاری ہے، اس وجہ سے اس کو سکتہ مانوی بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سکتہ جائزہ بھی ہے وہ بھی مانوی، سکتہ واجبہ وہ بھی مانوی، اور جو آیات پر ہے لیکن ہماری روایت میں نہیں ہے لیکن ان کو کہیں گے کیا؟ سکتہ مانوی، معنی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور جو لفظی سکتہ ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ لفظ کی ادائیگی، حرف کی ادائیگی کی درستگی کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ لفظ میں ہوتا ہے تو اسے لفظی کہتے ہیں، اور جو معنی صحیح کرنے کے لیے کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مانوی کہتے ہیں۔ تو یہ مانوی سکتہ، لہذا معلوم ہونا چاہیے سکتہ مانوی وقف کے حکم میں اور سکتہ لفظی وصل کے حکم میں۔ پھر حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں چار کلمات ہیں جس پر سکتہ واجب ہے، جیسے آپ نے دیکھا سورہ کہف میں لفظ عوجن پر سکتہ، پھر سورہ یاسین میں ممر قدینہ پر سکتہ، پھر قیل من بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہاں اس کو ظاہر کریں گے، وقف میں جس طرح ظاہر کریں گے ویسے سکتہ میں بھی، تو یہ وقف کے حکم میں سکتہ۔ سورہ مطففین میں کلا بل، پھر دیکھیں علامت وقف میں سے صرف ممر قدینہ پر سکتہ واجب ہے، علامت وقف میں سے صرف ممر قدینہ پر سکتہ واجب ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر علامت وقف ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر سکتہ لکھا ہوا ہے، اس پر اگرچہ وقف لازم بھی ہے، وقف لازم یعنی رکنا ضروری ہے، لیکن اگر وقف نہ کیا گیا تو سکتہ کرنا واجب، وقف نہ کیا گیا آپ وصل نہیں کر سکتے، وصل نہیں کر سکتے، وصل کریں گے تو پھر معنی کے اندر خرابی پیدا ہوگی، تو میم کی وجہ سے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سکتہ بھی ہے تو، لیکن اگر آپ
کیا راستہ اختیار کریں گے؟ وقف کریں گے کہ وصل کریں گے؟ وصل کریں گے تو سکتہ کرنا پڑے گا، تو سکتہ کریں گے کہ وقف کریں گے؟ کیا بہتر ہے؟ سکتہ کرنا بہتر ہے۔ میم پر وقف لازم ضرور ہے، تو صرف وقف کی رعایت ہوگی، کس کی؟ ہاں، سکتہ کریں گے تو دونوں کی رعایت ہوگی، وقف کی بھی رعایت ہو جائے گی اور وصل کی بھی رعایت، تو بہتر کیا ہوا؟ سکتہ، دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے۔ 19، ائمہ وقف سے درمیان آیت میں صرف 4 جگہ سکتہ جائز ہے۔ ائمہ وقف سے، یہ بروایت حفص ہے، اور جو وقف کے جو ائمہ ہیں انہوں نے جب دیکھا معنی پر غور کیا تو پھر انہوں نے 4 جگہ اور سکتہ لگایا، جہاں ایسا معنی پیدا ہو سکتا ہے، ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر وقف کرنا اور وصل کرنا دونوں برابر درجہ ہو جاتا ہے۔ جب 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہے، وقف کریں گے تو وصل کی رعایت نہیں ہوتی، وصل کریں گے تو معنی کہتا ہے وصل کیا جائے، کلمہ کہتا ہے وقف کیا جائے، یا کلمہ کہتا ہے وصل کیا جائے، معنی کہتا ہے، تو ایسی جگہوں پر یہ سکتہ ہوتا ہے، دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے۔ ائمہ وقف سے 4 جگہ، سورہ اعراف ظلمنا انفسنا کے اوپر، ٹھیک، پھر اولم یتفکروا ما بصاحبہم، پھر یوسف اعرض عن هذا واستغفری یصدر الرعاء وابونا، 4 جگہ پر سکتہ جائز ہے۔ امام ابو جعفر ان کی روایت کے اندر حروف مقطعات کے اندر سکتہ کرنا لازم ہے، اگر نہیں کیا تو پھر کذب فی روایت، ان کی روایت میں روایت کے خلاف ہوگا اگر نہیں کیا گیا، لیکن ہماری روایت کے اندر سکتہ حروف مقطعات میں نہیں ہے۔ جن موقع پر ائمہ وقف کے نزدیک سکتے جائز ہیں، 4 جگہ ہیں، ان کو روایت نہ کرنا چاہیے، ورنہ کذب پھر روایت لازم آئے گا۔ یعنی کہ جہاں جو 4 جگہ جو سکتے جائزہ ہے نا، اولم یتفکروا یصدر الرعاء، یہ جو 4 سکتے ہیں نا، تو ان جگہوں پر روایت کے لحاظ سے سکتہ نہیں، روایت میں کتنے سکتے ہیں؟ صرف 4، جو سکتہ واجبہ کہے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو روایت کے ساتھ کر رہے ہیں، یوں سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں روایت کی پیروی کر رہا ہوں، بروایت کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ کذب فی روایت، یعنی آپ نے روایت کے خلاف کام کیا، یہ لازم آئے گا۔ وہ جو 4 سکتے جائزہ ہیں وہ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف 4 ہی جو ہیں وہ واجبہ جو ہے، ممر قدینہ عوجا قیما کلا بل ران قیل من راق، یہ والے جو سکتے ہیں وہی صرف واجب ہے اور وہ روایت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو جائزہ ہے نا، یہاں پر اگر کوئی کرے گا تو وہ روایت سے نہیں بلکہ جائزہ ہے، ائمہ وقف نے قرار دیا ہے، تب سکتہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن روایت سمجھ کے نہ کرے، سکتہ نہ بلا ثبوت جائز ہے اور نہ بلا ضرورت سکتہ بہتر ہے۔ جیسے کہتے ہیں سکتہ یہ بلا ثبوت جائز نہیں، 4 ثبوت ہیں ہمارے پاس واجب کے 4 جگہ پر، اب اس کے علاوہ کہیں سکتہ نہیں، لیکن ہاں جو جائزہ ہے وہ ائمہ وقف کے نزدیک، اور کہتے ہیں بلا ضرورت سکتہ بہتر نہیں ہے، اور کہتے ہیں نہ بلا ضرورت سکتہ بہتر ہے۔ اگر ضرورت ہی نہیں تو پھر سکتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت سکتہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں سکتہ کرتے وقت حمزہ یا ہا کی آواز، حمزہ یا کی آواز نہ ظاہر ہونے پائے، جیسے حرف مد کے بعد اگر سکتہ ہے اولم یتفکروا ممر قدینہ، تو اس جگہ پر خصوصاً اس جگہ پر حمزہ یا پھر یا کی آواز نہ ظاہر ہونی پائے، ورنہ ایک حرف کی زیادتی ہوگی اور وہ زیادتی پھر لحن جلی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں 5واں، یہ جو مشہور ہے سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے اور بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یہ کچھ سوالات موجود ہیں۔ سکتہ از قسم وقف ہے، اس کا مطلب بیان کیجئے۔ کیسے سکتہ وقف کے حکم میں ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف مسکوت جو ہے وہ حالت سکتہ میں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ حالت وقف کی حالت ہوتی ہے، یعنی وقف کے مثل اس کے احکام کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے سکتہ از قسم وقف ہے۔ مثال دے کے بھی بتا سکتے ہیں، جیسے ممر قدینہ حالت وقف میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے سکتہ کی حالت میں بھی یہی۔ عوجا حالت وقف میں 2 زبر ہے تو الف سے بدل کے پڑھا جاتا ہے، حالت سکتہ میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ مثال۔ سکتہ کرتے وقت پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو احکام وقف کی رعایت پہلے کرنی چاہیے، اور سکتہ کے اندر وقف سے کم تاخیر ہونی چاہیے، سانس جاری رہنی چاہیے، آواز بند ہونی چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے۔
پھر آیات اور علامات وقت پر سکتہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علامات وقت پر سکتہ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں آیات تو آیات سے اور روایتوں کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ممر قدینہ، لفظ ممر قدینہ پر وقف ضروری ہے سکتہ، تو وقف کریں گے تو صرف وقف کی رعایت ہوگی، سکتہ کریں گے تو سکتہ کے اندر وقف اور وصل دونوں کی رعایت ہو جائے گی، سکتہ بھی ادا ہو جائے گا، وقف بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ سکتہ کریں گے تو دونوں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے سکتہ کرنا چاہیے۔ سکتہ میں کس قدر توقف اور تاخیر ہونی چاہیے؟ سکتہ کے اندر وقف سے کم تاخیر ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں مفصل جواب کہ اس لیے کیونکہ سکتہ یہ موقوف علی النقل ہے اور نقل سے اسی طریقے سے ثابت ہے، اسی لیے اتنی ہی کم تاخیر ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو پھر وہ سکتہ نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ وقفہ ہو جائے گا۔ وقفہ کے اندر وقف جتنی تاخیر ہوتی ہے، سکتہ کے اندر وقف سے کم تاخیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم تجوید کی خدمت کرنے کی، اس فن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔